مولانا صاحب آپ پریس ٹاک کیجئے, میں آپ کو سنوا دیتا ہوں کہ اڈیالہ میں عمران خان کی بیرسٹر گوہر سے اس میں جو باقی ٹیم کے ممبران ہیں ان سے کیا گفتگو ہوئی ہے, میں آپ کو سنوا دیتا ہوں. اڈیالہ جیل میں کیا بات ہوئی ہے. محسن نقوی صاحب نے مولانا صاحب کو یہ آفر کر دی, اور وہ ٹیم جو عمران خان صاحب کے پاس گئی ہوئی تھی مولانا صاحب کی طرف سے پیغام لے کر, بلکہ پوچھنے کے لیے کہ 26ویں آئینی ترمیم میں تحریک انصاف کا سٹیٹس کیا ہے اور وہ کیا سوچ رہے ہیں, تو جو ہی وہ ٹیم اڈیالہ سے باہر نکلی تو محسن نقوی صاحب نے مولانا صاحب سے کہہ دیا کہ ان کو ادھر پہنچنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, آپ وقت ضائع کر رہے ہیں, انہوں نے پہنچ کے بھی آپ کو یہی باتیں کرنی ہے, تو میں آپ کو سنوا دیتا ہوں کیا باتیں ادھر ہوئی ہیں. تو مولانا صاحب نے کہا کہ میرے بارے میں عمران خان نے کوئی بیڈ ریمارکس دیے ہیں بھلا. تو محسن نقوی صاحب نے نفی میں سارا لایا کہ نہیں مولانا صاحب, آپ کے بارے میں عمران خان صاحب نے بڑی پازیٹیو گفتگو کی ہے. اڈیالہ میں جو لاسٹ دفعہ ان کی ٹیم ان سے مل کر آئی ہے, جس میں قانونی ماہرین بھی تھے جو اب سیاستدان بھی ہیں سارے, اور باقی لوگ بھی تھے, تو وہ ٹیم جب واپس پہنچی ہے تو مولانا صاحب نے کہا کہ نہیں, میں اس ٹیم کے منہ سے خود سننا چاہتا ہوں کہ وہ کیا پیغام لے کے آئی ہے. تو وہ پیغام کیا تھے, تحریک انصاف کا 26ویں آئینی ترمیم کے اندر کہاں کہاں سے مس کیلکولیشن ہوئی, اور اس مس کیلکولیشن کے نتیجے میں آج سب کو کیا خمیازہ بھگتنا پڑ رہا ہے. کہاں کہاں جو ان کے سپر سٹارز تھے, جس میں بیرسٹر گوہر بھی شامل تھے, جس میں بیرسٹر علی ظفر بھی شامل تھے, سلمان اکرم راجہ صاحب بھی شامل تھے, حامد صاحب بھی شامل تھے, سینئر قانون دان, بہت بڑے بڑے نام شامل تھے, ان کی کوئی بالکل تیاری نہیں تھی. یہ باتیں مولانا صاحب کے بہت سارے لوگ ریکارڈ پہ کسی دن لے آئیں گے, نہیں تو مولانا صاحب ریکارڈ پہ لے آئیں گے کہ ان کی تیاری کیوں نہیں تھی. اور تیاری سے بڑھ کر انہوں نے جب ان کے سامنے کامران مرزا صاحب مولانا صاحب کی طرف سے بیٹھتے تھے تو یہ چاروں بڑے نام جو ہیں جب ڈیلیبریشنز کرنا ہوتی تھی اور آپ نے ایک ایک شک پہ ڈسکس کرنا ہوتی تھی, تو انہیں اندازہ ہی نہیں تھا کہ آج کے جو موجودہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد آئین پاکستان کے حالات ہیں یا پاکستان کے حالات ہیں, وہ انہیں اندازہ ہی نہیں تھا, کیونکہ ان کا ہوم ورک ہی نہیں تھا. میں اس طرف واپس آتا ہوں کہ ہوم ورک میں کیا مسائل ہوئے, پرابلم کیا ہوئی. اب ٹیم واپس پہنچی ہے تو مولانا صاحب کے لوگ بیرسٹر گوہر صاحب سے کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمیں ریٹن میں کچھ دے دیں, ریٹن میں کچھ دے دیں تاکہ ہم آپ کی طرف سے, آپ کا نام نہیں آئے گا, آپ کا نام نہیں آئے گا, آپ صرف یہ بتا دیں کہ آپ کے اعتراضات کیا ہیں. وہ کہ جی نہیں, ہم نے وہ بھی نہیں بتانا, اعتراضات بھی نہیں ہم نے بتانے. آخری آپشن جو بیرسٹر گوہر صاحب اور ان کی ٹیم کو دیا گیا مولانا صاحب کی طرف سے, وہ کہا گیا کہ آپ چلیں واٹس ایپ کر دیں ہمیں جو آپ کے اعتراضات ہیں, ہم آگے ڈیلیبریشنز کروا لیتے ہیں. مولانا صاحب مطمئن تھے, بڑے بہت اچھے سے مطمئن تھے کہ ہم نے سانپ کے جو ہیں وہ دانت نکال دیے ہیں. انہیں یہ اندازہ نہیں تھا کہ تحریک انصاف کے ہوم ورک نہ ہونے کی وجہ سے, مثلا پلان بیسیکلی کیا تھا. میں اس سے بھی پہلے, پلان سے بھی پہلے آپ یہ دیکھیے کہ 26ویں آئینی ترمیم کو لے کر ایک منسٹر جو ہیں وہ پارلیمنٹ میں ہمیں ملے کچھ دن پہلے, تو منسٹر نے مجھے کہا کہ فہد یہ 26ویں آئینی ترمیم اگر نہ ہم لے کے آتے تو یہ جمہوریت نہ رہتی. انہوں نے اور زیادہ سخت لفظ بولے تھے, میں چلیں بڑا سافٹ کر کے بتا رہا ہوں. انہوں نے کہا کہ ہمیں پتا تھا کہ یہ جمہوریت کا بستر گول ہو جانا ہے تو 26ویں آئینی ترمیم کرنا ضروری ہے. یہ وہی منسٹر ہیں جو نواز شریف صاحب کا وہ دور جب رحیل شریف اپنی پیک کو ٹچ کر رہے تھے اور امریکہ کا کوئی وزٹ تھا, پھر امریکن ڈیلیگیشن بھی ادھر ملنے آیا, ناصر جنجوعہ جو ہے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر, وہ پرائم منسٹر ہاؤس بیٹھے ہوئے ہیں اور کچھ لوگوں کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر میں ہوں اور مجھے تو بلایا ہی نہیں گیا, امریکی ڈیلیگیشن آیا اتنا بڑا اور اتنے بڑے لوگ آئے ہیں, اور پاکستان کے حالات تھوڑے امریکہ کے ساتھ ٹائٹ تھے ان دنوں, تو رحیل شریف اپنی پیک پکڑے تھے, تو یہ حالات تھے. تو یہ وہی منسٹر ہیں. اسی منسٹر سے میں نے پرائم منسٹر آفس میں پوچھ لیا کہ رحیل شریف صاحب نے یہ جو اقدامات کیے ہیں نواز شریف صاحب کو لوپ میں لے کے کیے ہیں, تو آپ یقین کیجیے ان کے ہاتھ کانپ رہے تھے. ایک فائل مجھے پکڑا رہے تھے, میں نے وہ فائل پڑھنا تھی, کوئی پریس ریلیز شاید آئی تھی یا کیا تھا, انہوں نے کچھ تیار کیا تھا, تو میں وہ پڑھنے لگا تھا تو ہاتھ ان کے کانپ رہے تھے, اور کانپتے ہاتھوں کے ساتھ انہوں نے مجھے فائل پکڑائی تھی اس وقت کہ وہ رحیل شریف, اور مجھے آہستہ آہستہ کہہ رہے تھے چپ, کیا باتیں آپ کر رہے ہو, کیا باتیں کر رہے ہو, چپ کرو, تمہیں نہیں پتا ادھر یہ سارا بگ ہوتا ہے, یہ کیا باتیں آپ کر رہے ہو, چپ کر جو, تمہیں حالات نہیں پتا, تمہیں سنگینی کا نہیں پتا. مجھے یہ سمجھا رہے تھے. اور یہ وہی منسٹر ہیں جو آج مجھے بتا رہے تھے کہ 26 آئینوی ترمیم نہ ہو کرتے تو ہماری جمہوریت کا گول ہو جانا تھا, چیپٹر گول ہو جانا تھا. تو اس مائنڈ سیٹ سے سارے لوگوں نے 26ویں آئینی ترمیم کو پولیٹیکل لوگوں نے ٹریٹ کیا. اچھا آگے چلیں, آگے بلاول صاحب پہ آپ آ جائیے.
بلاول صاحب روزانہ مولانا صاحب کے پاس جا رہے تھے، اس سے بھی تھوڑا پہلے آئے، بلاول صاحب سے بھی پہلے مولانا صاحب مسجد میں کھڑے ہیں اور اپنے ایک بہت قریبی رفیق کے ساتھ کھڑے ہیں اور اپنے رفیق کو کہتے ہیں کہ میں 26ویں آئینی ترمیم پہ کبھی دستخط نہیں کروں گا۔ انہوں نے کہا کہ میں وہ واحد ہوں جن کے آباء و اجداد میں سے، یعنی میرے والد گرامی کے آئین پاکستان پہ سگنیچر ہیں، اور جس کے بھی سگنیچر موجود ہیں ان میں سے کتنے لوگ پارلیمنٹ میں موجود ہیں، تو میں خود کو حقیقی وارث سمجھتا ہوں، میں فرسٹ جنریشن ہوں، مطلب سگنیچر کرنے والوں کی فرسٹ جنریشن میں ہوں، ڈائریکٹ میں بیٹا ہوں، تو میں آگے لے کے چلوں گا چیزوں کو، اور کسی کا بیٹا نہیں ہے، اس طرح کر کے انہوں نے کہا۔ اچھا اس کو بھی ذرا چھوڑیے، پارلیمنٹ لاجز میں غالباً یا کسی اور جگہ رضا ربانی جو جمہوریت کا استعارہ سمجھے جاتے ہیں، ان سے مولانا صاحب کوئی فاتحہ خوانی پڑھنی تھی یا کوئی عیادت کرنا تھی، کچھ اس طرح کا معاملہ تھا، یا کوئی وفات پا گئے تھے تو یہ شاید دعا کرنے گئے، تو رضا ربانی صاحب نے مولانا صاحب سے کہا کہ مولانا صاحب یہ کر دیجئے گا، 26ویں آئینی ترمیم کا معاملہ حل کر دیجئے گا۔ تو انہوں نے پوچھا کہ کیوں؟ انہوں نے کہا وہ بندوبست پورا ہے، ووٹنگ پوری ہے، آپ کر دیجئے گا، اس غلط فہمی میں نہ رہیے گا، مس کیلکولیٹ نہ کر لیجئے گا، آپ ارریلیونٹ نہ ہو جائیں، یہ کوئی نہیں چکر، اس سے بھی آگے چلیں۔ مولانا صاحب کے اپنے 3 ساتھی جو ہیں اس دوران، اپنے 3 ساتھی جو ہیں وہ بک گئے تھے، مولانا صاحب کو بھی ان کا نام پتہ ہے، پوری JUI کو بھی ان کا نام پتہ ہے، تحریک انصاف ساری کو بھی ان کا نام پتہ ہے، پارلیمان کے بہت سارے لوگوں کو بھی ان کا نام پتہ ہے۔ اچھا یہ بھی چھوڑ دیں، تحریک انصاف کے بہت سارے لوگوں کو مولانا صاحب نے گرفتاری سے بچا لیا۔ اسی دوران بہت سارے واقعات ہو رہے تھے، آپس میں مذاکرات ہو رہے تھے، ڈسکشنز ہو رہی تھی، تو کچھ لوگوں کی گرفتاری کا معاملہ تھا، تو مولانا صاحب کا اپنا بیان تھا غالباً آف دی ریکارڈ، جو انہوں نے محفل میں دوستوں کے ساتھ ڈسکس کیا کہ محسن نقوی صاحب جو ہیں وہ ان کو میں نے فون کر کے پھر کہا کہ وہ فلاں فلاں بندہ جو ہے وہ ہمارے لوگ ہیں تو انہیں گرفتار نہ کریں۔ تو یہاں تک معاملہ ہے۔ اب بلاول صاحب پہ آپ آ جائیے۔ بلاول صاحب جو ہیں وہ مولانا صاحب کے گھر ہی موجود ہیں اور وہیں گپ شپ ہو رہا ہے، اور ڈیلی کی بنیاد پہ ڈیلیبریٹ کر رہے ہیں، ڈسکشنز ہو رہی ہیں، اور ادھر ترلے منتیں بھی جاری ہیں مولانا صاحب کی کہ نہیں آپ کے بغیر نہیں کرنا، آپ کے بغیر نہیں کرنا۔ بہت سارے لوگ تو عینی شاہد ہیں جو بتاتے ہیں کہ بھائی بلاول صاحب ان دنوں کیوں چاہتے تھے، بلکہ ایک جگہ تو ایک دوست بتا رہے تھے کہ کابینہ نے ایک وقت فیصلہ کر لیا، بات آگے بڑھ گئی، تو بلاول صاحب نے جا کے انٹرفیرنس کی کہ نہیں مولانا صاحب کے بغیر نہیں میں کرنے دوں گا، میں مولانا صاحب کے بغیر نہیں آپ کو 26ویں آئینی ترمیم کرنے دوں گا، جب پورا ریاستی پلان بن چکا تھا کہ اس کو آگے لے کے بڑھیں۔ تو بلاول وہاں کوئی اسموک کر رہے تھے، کوئی سگریٹ شاید پی رہے تھے، یہاں سگریٹ نہیں بھی پیتے ہوں گے تو پفنگ کرنے کے لیے سگریٹ لگا لی ہوگی، کچھ سلگا لیا ہوگا سگریٹ وغیرہ۔ تو وہاں تحریک انصاف کے ایک سینئر رہنما بھی کھڑے تھے، تو تحریک انصاف کے سینئر رہنما نے کہا کہ دیکھیں آپ تو بھٹو کے والی وارث ہیں اور ان کی کتنی کنٹریبیوشن ہے اور یہ کہاں آپ پھنسے ہوئے ہیں، مطلب یہ نکلتا تھا جو بات میں کر رہا ہوں۔ تو بلاول صاحب نے کہا کہ بتائیں کیا کرنا ہے، تو انہوں نے کہا حل تو موجود ہے، تحریک انصاف کے بڑے سینئر رہنما نے کہا حل تو موجود ہے۔ بلاول صاحب نے کہا میں ایسے چٹکی بجائی ایسے کر کے میں نون کو فارغ کر دوں گا، آپ میرے ساتھ ملیں تو ہم مسئلہ حل کرتے ہیں، اور ایسے نون تو فارغ ہو جائے گی۔ ٹھیک ہو گیا، آگے بات جو ہے بڑھنی تھی، تو اب مولانا صاحب کے ساتھ جا کے بھی بلاول صاحب نے اس طرح کی کوئی گفتگو کی، تو مولانا صاحب بھی جب باہر آئے تو انہوں نے آ کے تحریک انصاف کے کچھ لوگوں سے کہا کہ بھائی آپ کریں، یہ تو بڑا اچھا پلان ہے۔ تو وہ تحریک انصاف کے لوگ ہنسنا شروع ہو گئے کہ عمران خان نہیں مانیں گے اس پہ اور ہم نہیں کر سکتے۔ اچھا یہ سارا ڈسکشن، اس ڈسکشن میں آپ ڈال لیں، اب واپس آئیے مولانا صاحب پہ۔ مولانا صاحب کو ابھی جو علی امین گنڈا پور صاحب ہٹائے گئے ہیں، اس چیز کا بھی مولانا صاحب کی زندگی کے ساتھ بہت گہرا سمبند ہے۔ بے شمار چارج شیٹ ہوں گی علی امین گنڈا پور صاحب پہ۔ علی امین صاحب کے جتنے بھی مخالف لوگ ہیں ہمیں ٹیلی فون پہ بتاتے ہیں بہت ساری باتیں بتاتے ہیں، چلیں ان کو چھوڑ دیں، ان کے مخالفین کی کسی رائے کو ہم کنسیڈر نہیں کر رہے، 1 منٹ کے لیے چھوڑ دیں۔ آپ صرف یہ دیکھیے کہ آنے والے دنوں میں جو ڈیزائن بن رہا ہے اس میں مولانا فضل الرحمان سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے، اور مولانا فضل الرحمان کی امپورٹنس اس وجہ سے ہے کہ متحدہ اپوزیشن کے اکٹھ پہ بات ہو رہی ہے، اس کے لیے یہ خاقان عباسی کو بھی ملے ہیں، اس کے لیے یہ مولانا صاحب سے بھی ملیں گے، اور منڈے کو یعنی کل ملیں گے، کل کا چانس ہے کہ کل ملاقات مولانا صاحب سے ہوگی، یہ ڈسکشن ہو رہا ہے۔ اب علی امین گنڈا پور جو ہے وہ آئے دن مولانا صاحب پر کوئی نہ کوئی بیان داغ دیتے تھے، کہتے تھے مولانا صاحب مکر گئے ہیں، 26ویں ترمیم پہ مکر گئے ہیں۔ 26ویں ترمیم پہ مکرنے کا معاملہ تو تب ہوتا کہ تحریک انصاف نے اپنا کوئی ہوم ورک پورا کیا ہوتا، تحریک انصاف کے کسی سپر سٹار نے، کسی قانونی ماہر نے
عدلیہ کو لے کر جو ترمیمیں آ رہی تھیں اس میں تو طے تھا کہ مولانا چاہتے تھے کہ آپ کا چیف جسٹس اور میرا چیف جسٹس اس سے باہر نکلیں. تحریک انصاف بھی اس پہ راضی تھی. تحریک انصاف اگر اس کا حصہ بن جاتی تو منصور علی شاہ چیف جسٹس آف پاکستان بن جاتے بڑے آرام سے. اور تحریک انصاف مولانا صاحب کے ساتھ کیسے بھلا میں عرض کرنے لگا. وہ عرض یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان نے اگر 56 اس میں ترامیم آنی تھی تو ان کو 22 پہ غالباً لے آئے, باقی چیزیں نکال دی, جو زیادہ مہلت تھی وہ نکال دی, باقی جو 22 تھی اس پہ ہوم ورک کرنا تھا تحریک انصاف نے. تحریک انصاف کچھ لکھ کے دینے کو تیار نہیں ہے, تحریک انصاف اس کا حصہ بننے کو تیار نہیں ہے, تحریک انصاف مولانا صاحب کے ساتھ کسی طرح کی ڈیلیبریشن کرنے کو تیار نہیں ہے, تحریک انصاف یہ بھی بتانے کو تیار نہیں ہے کہ انہیں قابل اعتراض کون کون سی شکل لگ رہی ہے تاکہ اس پر مولانا ان کا مقدمہ لڑیں آگے جا کے. پھر وہ ریٹن میں جب کچھ نہیں دے رہے, واٹس ایپ پہ کچھ نہیں دے رہے, تو پھر مولانا اکیلے اس پہ کیا کرتے. اور پھر مولانا کو جب گھیر لیا گیا, ان کے اپنے 3 لوگ جو ہیں وہ خرید لیے گئے اور وہاں سے نمبرز پورے ہیں, اور ریاست کا اپنا بندوبست ایک شامل تھا جس میں ساری پارٹیوں کو پتا تھا کہ مولانا اگر نہ بھی آئے تو مسئلہ آگے چل جائے گا. بلاول صاحب اڑے رہے کہ مولانا صاحب کے ساتھ چلنا ہے, تو تحریک انصاف پھر کہاں کھڑی تھی اس وقت. اور ابھی آپ یہ دیکھیے کہ علی امین صاحب کے جو جتنے بھی اسٹیٹمنٹس ہیں, جتنے اہم 3 اسٹیٹمنٹس ہیں, وہ سارے مولانا کے خلاف جاتے ہیں. عمران خان صاحب کئی دفعہ تحریک انصاف پر, علی امین صاحب پر انہیں مخاطب کر کے کہا ہے کہ یہ آپ مولانا پہ تنقید بند کریں. تو ابھی انہیں جب ہٹایا گیا ہے تو اس پہ زبان بندی بھی ان کے ساتھ ہوگی کہ اب مولانا صاحب کو آپ کچھ نہ کہیں, مولانا صاحب کو ٹارگٹ نہ کریں. جو خاکہ عمران خان صاحب جیل میں بیٹھے دیکھ رہے ہیں ساری جماعتوں کو لے کر, اس خاکے میں رنگ بھرے جائیں گے نہیں بھرے جائیں گے, یہ معاملہ کہاں جا کے رکے گا بیسیکلی. لیکن یہ بات ضرور ہے کہ پولیٹیکل لوگ اپنی سپیس ضرور دے رہے ہیں, لیکن یہ ہوم ورک بھی نہیں کر رہے, ڈیلیبریشنز بھی نہیں کر رہے. 26ویں آئینی ترمیم پہ بھی اب جو دیکھتے ہیں تو تحریک انصاف کی اپنی بہت ساری میٹنگز میں اس بات کا بھی اظہار کیا جاتا ہے کہ اگر ہم اس پر پراپر ڈیلیبریٹ کرتے, ایک ایک شک پر بات کرتے. ایک کامران مرتضیٰ کے سامنے 4 بڑے وکیل جو ہیں وہ انہیں جواب نہیں دے پا رہے کسی بات کا, اور کسی بات میں کوئی امینڈمنٹ میں کوئی ان پٹ نہیں کسی بھی طرح کا. اور آج کا پاکستان, 26ویں ترمیم کے بعد کا پاکستان, اگر یہ کہا جائے کہ اس میں مولانا کا قصور ہے اور تحریک انصاف کا کوئی قصور نہیں ہے, مولانا نے تو اپنا میرا خیال جتنا ہو سکتا تھا انہوں نے اس سے بڑھ کر کیا. تحریک انصاف اس میں رول پلے کرتی, اس کا حصہ بن جاتی, ساتھ چپک جاتی, ساتھ لگی رہتی, ڈیلیبریٹ کرتے, بیٹھتے, ڈسکشنز کرتے, تو شاید یہ باقی ماندہ جو آئین بچا تھا 26ویں ترمیم سے پہلے والا, اس میں شاید کوئی رنگ بھرنے میں آسانی رہتی. آنے والے دنوں میں آپ کو مزید بھی اس پہ بہت بہترین طریقے سے کوشش کریں گے اپڈیٹ کرنے کی. اور جو متحدہ اپوزیشن ہے اس کا پھر مستقبل کیا ہونا ہے, ان ساری چیزوں کا مذاکرات سے کیا تعلق ہے, خان صاحب کی رہائی سے, ان ڈیلوں سے, ان ساری چیزوں سے کیا تعلق ہے, بہت ساری چیزیں جو آپ سے ڈسکس کرنی ہے. فاتح شہباز خان کو اجازت دیجیے, اللہ نے کے بان.